صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف اچھے طریقے سے دعوت دو، حکمت کے ساتھ، سمجھداری اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور اگر کوئی بحث و مباحثہ کرے تو اسے ایسا جواب دو جس میں خوش اخلاقی ہو اور اچھے انداز سے اس کا جواب دیا جائے۔ بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا رہے گا اور کون ہدایت یاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنی ذمہ داری دی ہے، باقی کا کام وہ فرماتا ہے میرے اوپر چھوڑ دو، میں نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، آپ کی کوششوں کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور مقرب بندوں کے ذریعے سے یہ دین عالم کے اندر پھیلایا۔ اس کی ترقی میں صرف علم کا اثر نہیں ہے اور کوئی اس میں زیادہ طاقت اور زور لگانے کا اثر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائی، کہیں ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دی، جس کو نصیحت کر دی اس کے دل پر اثر ہو گیا اور راہ ہدایت کی طرف آ گیا۔ اپنے کچھ بندوں کو اللہ نے کرامات عطا فرمائی اور ایسے ان سے خلاف عادت باتیں ظاہر فرمائیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ تعجب میں ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے جس کو یہ نعمت عطا کی گئی۔ پہچاننے والے تو نظر دیکھ کر ہی پہچان لیں، مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خالی نہ تو باتوں کے اثر سے متاثر ہوتے، نہ ان کی نگاہیں انہیں فرصت دیتی ہیں کہ وہ کسی کی طرف بغور دیکھیں کہ کون صحیح راستے پر ہے کون غلط راستے پر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کرامتوں کا ظہور فرمایا۔ کہتے ہیں چمتکار کو نمسکار۔ ہمارے سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا بہت کام لیا۔ جو اہل ایمان تھے، پہلے سے مسلمان تھے، ان کی اللہ نے برائیاں چھڑائیں، گناہ چھڑائے، کسی کے اندر سے تکبر اور گھمنڈ دور کر کے اس میں تواضع اور انکساری پیدا کی۔ کوئی عبادت نہیں کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے ان کے ذریعے راہ ہدایت اور راہ عبادت پر لگا دیا۔ اور چند لوگ ایسے بھی ہوئے جو اہل ایمان نہیں تھے، حضرت کی توجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا۔ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اور شاہ درگاہی صاحب کے یہ مرید ہیں اور خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ وہ زمانہ جب آپ بلحد کے جنگلوں میں رہ رہے اور جذب اور جوش کا عالم آپ کے اوپر ایسا تھا کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ پورے عالم کے مجذوبوں میں شاید ہی جذب کے اس مقام پر پہنچا ہوگا جس مقام پر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پہنچایا۔ فرمایا یا تو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی
جنت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یا اگر کوئی پہنچتا ہے تو فرمایا اسی دائرے میں ہلاک ہو جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل پاتا۔ فرمایا اس جادائے خطرناک اور بھیانک جنگل سے باہر آنا یہ اس مجذوب کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی مرشد کامل سے بیعت ہے اور اس کا شیخ کامل ہے تو اس کے شیخ کو اللہ نے جو قوت عطا فرمائی ہے اس لامتناہی قوت سے وہ کھینچ کر اس سے باہر نکالتا ہے، ورنہ نکلنا بس کی بات نہیں۔ فرمایا ہمارے اوپر تو یہ کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں حافظ شاہ جمال اللہ صاحب کا غلام بنا دیا۔ ان کا مرتبہ اور مقام فرمایا تمام مجاذیب عالم ان کے دربار کے خادم۔ فرمایا انہوں نے اپنے دست قدرت سے ہمیں پکڑ کر کھینچ کر اس مقام سے نکال کر، جذب اور بے ہوشی کے عالم سے نکال کر مقام سلوک پر اور راہ سلوک پر قائم فرمایا، جس میں آدمی ہوش میں بھی رہتا ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی کرتا ہے، لوگوں کی طرف راہ ہدایت پر لانے کی توجہ بھی ڈالتا ہے۔ ورنہ فرماتے ہیں 15 سال سے زیادہ وہ کیفیت میرے اوپر رہی جس کو آدمی دیکھ کر کہے گا یہ کوئی بے ہوش پڑا ہوا، جذب کی کیفیت ہے یا کوئی دیوانہ ہے۔ طرح طرح کی لوگ باتیں بناتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو حضرت کے قریب اس وجہ سے نہیں آتے تھے، سمجھتے تھے کوئی دیوانہ ہے، قریب مت جاؤ، کہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ اور آپ کے ایک مرید ملا محمد یار رحمۃ اللہ علیہ معلوم کرنے لگے، حضرت ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب آپ بلحد کے جنگل میں تھے تو آپ وہاں پر جنگل کے اوپر اڑتے تھے، سیر کیا کرتے تھے، لوگ آپ کو دیکھتے تھے بیان کرتے۔ ارے بھائی کہا لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا دکھتا ہے، ہمیں اتنا ضرور خیال رہتا ہے اس جذب کی حالت میں بھی کہ ہم جب جوش زیادہ ہوتا تھا دوڑتے ہوئے جاتے تھے، اگر سامنے کوئی اونچا پیڑ آ گیا تو ہم کٹتے نہیں تھے، چھلانگ لگا دیا کرتے تھے اس کو اوپر۔ لوگ سمجھتے توڑ لیا، تو چھلانگ لگا دینا، اونچے پیڑ کو پار کر جانا، یہ پرواز ظاہری پرواز نہیں ہے، تو کیا ہے باطنی پرواز کا تو عالم ہی نہ پوچھو کیا ہو۔ وہ مان لگے حضرت ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی آنتیں نکال کر انہیں دھو کر ان کا میل صاف کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، ارے کیا ایسی بیان کرتے ہیں، ہم تو اپنے میلے کچیلے کپڑے دھوتے ہوتے تھے، اب لوگوں کو کیا نظر آتا تھا ہمیں کیا معلوم کیا نظر آتا تھا۔ کہ ہمیں لوگوں سے وحشت تھی، لوگ بھیڑ لگا لیا کرتے تھے، ہم اپنے کپڑے دھو رہے ہیں تو ہم جلدی سے دھو دھا کے جنگل میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارا یہ کیفیت جذب کی ہمارے اوپر گزر رہی تھی، لیکن حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرما کر اس جذبی کیفیت سے نکالا تو وہ قائم تو رہی، کیونکہ وہ پیدائشی تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ تو ہمیشہ رہی ساری زندگی۔ جب آپ ہوش کے عالم میں آ گئے ہیں اور راہ سلوک کے آپ منازل طے کر رہے ہیں، اس وقت بھی جذب اور بے ہوشی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ مراقب رہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسے کھو جاتے تھے کہ مریدین آپ کے اگر آواز دیتے تھے زور سے کان میں تو حضرت کو 2-3 بار میں تو سنائی آتی تھی، اور 2-3 بار کے بعد کہتے تھے ارے بھائی کیا کہہ رہا ہو، بھائی اتنا کہا کیا کہہ رہا ہو، پھر غائب ہو، پھر ارے حضرت آپ نے ہماری بات نہیں سنی، ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ارے بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہو حضرت، یہ ہوتا کیا ہے، ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ پھر غائب ہو گئے، ارے بھائی بس ہمیں اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو ادھر ادھر کی باتیں حضرت کرنا اور سننا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ اس عالم استغراق میں بے ہوشی میں آپ کو کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ آپ کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی اور پڑھ کر وہیں بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر۔ عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہوئی، پھر تکبیر ہوئی، پھر کھڑے ہوئے، نماز پڑھی اور سلام پھیر کے پھر وہیں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مغرب تک ایسی بیٹھے رہے اور وہی استغراق اور بے ہوشی کا عالم، آنکھیں بند نیچے کو بیٹھے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز ادا کری، مغرب کے بعد بھی بیٹھے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ادا کری، پھر وہیں بیٹھے۔ ایک ہی پہلو پر نہ پہلو بدل رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے مریدوں کو خیال ہوا کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، اب بھی حضرت نہیں اٹھ رہے ہیں، کیا ماجرا۔ اب حضرت کے آرام کا وقت ہو گیا، کسی ترکیب سے اٹھایا جائے حضرت۔ تو ایک آپ کے مزاج شناس خاص مرید تھے آپ کے، وہ قریب آئے اور کہنے لگے حضرت جا نماز پر بلی نے پیشاب کر دیا۔ بس جلدی حضرت اٹھ کے کھڑے ہوئے اور جا کے بستر پہ لیٹ گئے، انہوں نے مصلی اٹھایا اور ایک طرف کو رکھ دیا۔
وہ جانتے تھے کہ حضرت ناپاکی کو پسند نہیں کرتے ہیں کسی صورت سے، تو اس کو تصوف کی اصطلاح میں ترکیب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ترکیب اپنائی، یہ طریقہ اپنایا۔ اب باقی دنیا والے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، یہ تو اللہ والوں کے درمیان کی بات ہے کہ انہوں نے یہ جملہ بول کر ایک اللہ والے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اللہ جانے اس کا کیا بدلہ انہیں اللہ عطا فرمائے۔ تو یہ جذب کا عالم تھا۔ فرماتے ہیں بلحد کے جنگل سے ملے ہوا ایک آبادی تو ککرالا تھی، جس میں حضرت کے اب بے شمار مریدین ہیں۔ ثقلین میاں صاحب جو حضرت کے سلسلے تھے وہ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، ککرالے کے، پھر بریلی چلے گئے تھے۔ ان کے بھائی وغیرہ اب بھی وہیں رہتے ہیں ککرالا، بھتیجے وغیرہ جو بھی۔ اور ایک اور گاؤں تھا برابر میں جس کا نام راج گڑھ تھا۔ راج گڑھ غیر مسلموں کی آبادی زیادہ تھی، وہاں پر ایک ہندو جوگی رہا کرتا تھا، جسے ہندو فقیر ہوتے ہیں، جوگی بنے ہوئے، اور بڑی تپسیاں، بڑی محنتیں کرنے والا وہ فقیر تھا۔ جب سردی کا زمانہ آتا تھا تو رات کو پانی میں جا کر کھڑا ہو جاتا اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، اور اپنے مذہب کے مطابق اسے اپنی تپسیا اور مجاہدہ سمجھتا تھا، ریاضت سمجھتا تھا، عبادت سمجھتا تھا، صبح تک ایسے کھڑا رہتا تھا۔ اور جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو تیز آگ جلا کے اس کے حصار بنا کر اس میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور مریدین اس کے چیلے وغیرہ آس پاس بیٹھے ہوتے، اور وہ بھی بلحد کے جنگل کے کسی کنارے پر ہی اس نے اپنا چھپر ڈال لیا، اسی میں آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، وہیں پر آگ جلاتا تھا۔ حضرت کا گزر ایک مرتبہ ادھر سے ہوا، اور وہی جذبی کیفیت تھی حضرت کے اوپر، گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو اس وقت اس کے بہت سے چیلے جمع تھے، اور گانے بجانے کی محفل ہو رہی تھی، بانسریاں بج رہی ہیں، طبلے بج رہے ہیں، اور وہ جھوم رہے ہیں لوگ وہاں پر، اور وہ بابا بیٹھے ہیں، اور آگ جل رہی ہے بہت تیز، گرمی کا زمانہ۔ حضرت گزرے، حضرت نے دیکھا تو کچھ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ لاؤ کوشش کرتے ہیں، اللہ کامیابی دینے والا۔ حضرت وہاں قریب گئے، کچھ دیر کھڑے ہوئے، آگ کو دیکھا، اور ایک دم اپنا سر آگ کے اندر رکھ کے ایسے لیٹ گئے، آگ جل رہی۔ بس جیسے ہی آپ نے سر رکھا، آگ ایسی ہو گئی گلے گلدار کہ جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلدار کر دیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور اولیاء اللہ جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ حضور کی روحانی اولاد، تو وہ فیض تو چلا آ رہا ہے۔ اللہ قیامت تک اپنے کس ولی سے وہ کرامت ظاہر کر دے، اس معجزے کا اثر کس میں ظاہر فرما دے، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے۔ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہاں پر ظاہر فرما دیا، بے شمار ولیوں کے ذریعے سے اللہ نے ظاہر فرمایا۔ تو وہ جوگی جو تھا بابا بڑا تعجب میں ہوا، یہ کیا ہوا، ان کو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، ایک بال تک کا نہیں تھا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی واقعی مذہب اسلام کا کوئی کامل شخص ہے، اور حق مذہب ہے تو یہی مذہب ہے۔ بس فوراً اللہ نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی، اٹھ کے کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر، اور بڑے ادب سے حضرت کو اٹھا کے بٹھالا، اور کہا میں اپنی غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ حضرت نے جو اسے ترغیب دلانا تھی، اللہ کی طرف جو نصیحت کرنا تھی وہ کری، وہ مؤثر ہوئی، وہ اور اس کے چیلے سب دین راہ حق کے اوپر قائم ہوئے۔ تو ان اللہ والوں کے ذریعے سے یہ کوششیں ہوئی ہیں اور یہ کامیابی ملی۔ اب ان جیسی جھلک ملتی نہیں لوگوں میں۔ مسلمانوں کا حال دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، آپسی معاملات کتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین میں بھی کامل نہیں ہے اور دنیا میں بھی کامل نہیں ہو پا رہے۔ دنیا تو کھو چکے ہیں اپنے ہاتھ سے، اب آہستہ آہستہ دھوکے بازی، مکاری، خیانت، ایک دوسرے سے حسد، جلن، کینے، نفرتیں پیدا کر کے اپنا دین بھی برباد کر رہے ہیں۔ نہ دین رہے نہ دنیا رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ کا جس پہ کرم ہو جائے، میں کہتا ہوں اگر اتنا بھی اس زمانے میں مسلمان اختیار کر لیں کہ اللہ والوں سے سچی نسبت قائم کر لیں، اور اپنے دل میں مضبوط یہ یقین اور ایمان رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جتنی بھی اللہ نیکی کی توفیق دے دے وہ کر لیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کسی اللہ کے بندے کا دل دکھے، اللہ کے بندی کا دل دکھے، اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان پہنچے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ اللہ یہ نیکیاں ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، اور جو خرابیاں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد، جو اولاد والے ہیں انہیں اپنی اولاد کی ذمہ داری بہتر طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. شادیوں کے لیے بھی اچھے انتظام فرما. نیک نیتی اور ایمانداری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ایمان اور عزت کے ساتھ دونوں جہان میں ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما.